بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سلسلہ مجالس کے آغاز سے آج 5واں دن ہے، 6 محرم کی شب ہے. حبیب ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے حبیب کالج میں آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بنیادی طور پر یہ عشرہ خواتین سے گفتگو کے لیے اور خواتین تک پیغام عزا، پیغام حسین، پیغام کربلا، جو پیغام خدا ہے، پیغام دین ہے، پیغام مذہب ہے، اس کے پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا. لیکن چونکہ مومنین کرام بھی اپنی ساری کوشش کر کے موسم کا مقابلہ کر کے پچھلی مجلس سے نکل کے پوری طاقت لگا کے پہنچ رہے ہیں، اس لیے قدر تاخیر سے مجلس شروع ہوئی. میں نے انہی مناسبتوں کی وجہ سے کہ بنیادی طور پر ہمارے مخاطب ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہماری بڑی بہنیں ہیں، میں نے عنوان رکھا کہ حسینی سماج کی تشکیل میں مومن مردوں اور مومن خواتین کا حصہ، یعنی ان کا کردار تشکیل میں کس کا کیا ہے. جو ہم حسینی سماج بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہے. میں نے گزشتہ شبوں میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حسینی سماج کے لفظ کی تشریح کی ہے کہ الفاظ مفہوم پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، قسمیں بنانا ہمیشہ مقصود نہیں ہوتا.
اگر کوئی کہے علوی سماج تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ علوی سماج کچھ الگ ہے اور حسینی سماج کچھ الگ ہے. یہ وہ کاسٹ کی تقسیم نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے، یہ نظریے کا بیان ہے. حسینی سماج جس میں کسی بھی نسل کا آدمی ہو سکتا ہے، کسی بھی خاندان کی خاتون ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو سکتا ہے، کسی بھی خطۂ زمین سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے. جب اس کاز میں مشترک ہوں گے کہ جو حسین کا مقصد تھا، جو علی کا مقصد تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا، اور جو دین کا نظام بھیج کے ہم سے دین کی پابندی کرا کے خدا کا مقصد ہے. اللہ کا مقصد کوئی اپنی بڑائی کروانا نہیں ہے، اللہ کا مقصد کوئی اپنی کبریائی کا اقرار کرانا نہیں. ہم اسے مانیں چاہے نہ مانیں. ابھی آپ کی خدمت میں 2 شب پہلے ہی میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ جب سرکش اور باغی بندے نے اللہ کے کہلایا تھا کہ میں اسے خدا نہیں مانتا، مجھے اس کی روزی نہیں چاہیے، اور باقی پیغامات جو آپ کو سنا چکا ہوں، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ وہ مانے چاہے نہ مانے، اس سے میری خدائی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اگر ہم دین مانیں چاہے نہ مانیں، اس کو مان لیں، اس کی بات چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، اس کو مانیں سجدے نہ کریں، اس کو مانیں نمازیں نہ پڑھیں، اس کو مانیں اس کے احکام کو نہ مانیں، اس کو مانیں اس کی بات کو نہ سنیں. علی کی بات، نبی کی بات، حسین کی بات، حسن کی بات، فاطمہ زہرا کی بات، سب باتیں خدا کی باتیں، اس لیے کہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دور کچھ ہم سے ملتا جلتا دور تھا جو آج کا دور ہے. یونان سے اس وقت کی لیٹسٹ جتنی بکس تھیں اور جو نظریات تھے، فلاسفی تھی، سائنس تھی، وہ سب بنی عباس نے ٹرانسلیٹ کرا لی تھی عربی میں، اور اس کو پڑھ پڑھ کے کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم اپنے کو قابل معاب سمجھ کے بے قابو ہو رہے تھے اور بے تکی بحثیں کرتے تھے. میں نے کہا نا آج کل کے ہمارے دور سے ملتا جلتا دور ہے. وہ پڑھ کے بے قابو ہو رہے تھے، ہم سن کے بے قابو ہو جاتے ہیں. 2 لفظ مجلس میں سن لیے، کہیں مصائب کی روایت سن لی، کہیں مرثیم کچھ سن لیا، اس سے عقیدے ثابت کرنے لگتے ہیں. آج کل ہم لوگ واٹس ایپ پہ اڑتی ہوئی جھوٹی روایتیں چوطرفہ جو چل رہی ہیں، جس میں جھوٹی کتابوں کے نام بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا بتاؤں کتنی بے ایمانی چل رہی ہے، اور دشمن ہمیں کتنا بگاڑ رہا، اور ہمارے جوان کیوں اس کو کیچ نہیں کر رہے ہیں. کتابوں کے نام ہوتے ہیں جو کتاب ہے ہی نہیں، یا کتاب کا نام اصلی ہوتا ہے اس میں وہ چیپٹر ہے ہی نہیں، یا وہ بھی ہوتا ہے اس میں روایت ہے ہی نہیں. اس کی پرکھ نہیں کرتے اور فوراً معصوم. ہم 2 طرح کے ہیں، کچھ ناسمجھ ہیں اور کچھ عقیدت مندی میں ڈوبے ہوئے. میرے عزیزو، عقیدت مندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نام آتے ہی آنکھ موند کے مان لیں. قرآن سے زیادہ کوئی چیز ہے جو بڑی ہو؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن کو سمجھے بغیر احترام کرنے کا نتیجہ سن لیجئے. شعور کے بغیر، سمجھداری کے بغیر قرآن کا احترام. یہ بتائیے کہ جنگ صفین جو مہینوں چلی، اس میں کیا ہوا تھا؟ لیلۃ الحریر، ساری رات جنگ لڑنے کے بعد، کچھ تو کشتار کے بعد مالک اشتر فتنے کی جڑ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور بس کچھ لمحات تھے کہ وہ سردار کو، امیر شام کو نپٹا دیتے. اسی وقت ادھر سے چال چلی گئی اور نیزوں پر قرآن بلند ہو گیا. قرآن بلند ہوا، مولا سمجھاتے رہے یہ دھوکہ ہے، مگر قرآن کا احترام کرنے والے جو بغیر شعور کے احترام کر رہے تھے، انہوں نے مولا کی بات کو نہیں مانا، جبکہ وہی قرآن کہہ رہا تھا علی تمہارے مولا ہیں، ان کی بات مانو. اور انہوں نے علی کو مجبور کر دیا کہ جنگ روکیں، اور اس کے بعد پھر صلح کی راہ پہ ڈال دیا، اور نتیجے میں فتنہ باقی رہ گیا. تو احترام قرآن آنکھیں بند کر کے کیا
علی کے لشکر کے بے معرفت لوگوں نے کہ قرآن نیزے پہ آ گیا، بس اب جنگ نہیں ہوگی، قرآن کی بات ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس قرآن کا بیجا استعمال دشمن کر رہا ہے، اور اس تمہارے اندر جو ہے عقیدت اور احترام ہے اس کا، اسی کا مس یوز کر رہا ہے۔ اللہ جانے آپ مجھے بات کو محسوس کر سکے کہ نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغمبر کا نام لیا میں نے، یہ جو آپ نے صف بنا لی، صف نہ بنا، ادھر ممبر کے سامنے آ کے تشریف فرماؤ، بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھیں گے آپ کے، تشریف لائیں ادھر۔ سورہ واقعہ میں 3 قسمیں ہیں، والسابقون السابقون اچھی قسم ہے، پھر اصحاب الیمین اچھی قسم ہے، پھر اصحاب الیسار قیامت میں۔ تو جو آگے ہیں ان کے لیے ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے ہیں وہی اللہ کے مقرب بھی ہیں۔ تو نیکی میں آگے آئیے، ممبر سے دور کیوں بیٹھیں؟ کیا کوئی خطرہ ہے ممبر سے، یا ممبر پہ بیٹھے ہوئے اس علی کے غلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو ممبر کے نزدیک بیٹھیے، صلوات بھیجیں محمد علیہ میں، نزدیک ہو کے بیٹھیں، اور نزدیک تشریف لائیں۔ مومن آ رہے ہیں، بس مجلس ختم ہو گئی، آ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عقیدت مندی میں آنکھیں موند کے یہ سمجھے بغیر کہ ہماری عقیدت مندی کا دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ نہ ہونے دیجیے۔ کہیں قرآن کے ساتھ جیسے برتاؤ کیا، اس کا مس یوز کر کے جیتی ہوئی جنگ کو شکست سے گویا بدلوا دیا، اسی طرح سے آج دشمن چالاکیاں کر رہا ہے، گمراہی پھیلانے کے لیے معصومین کے نام سے فرضی روایتیں گڑھ گڑھ کے روایت بنا کے ڈالتا ہے، اور ہم اس عقیدت بس جیسے امام کا نام آتا ہے آنکھیں موند کے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ امام کی واقعی بات ہو تو آنکھیں موند کے ہی اٹھانا ہے، مگر جب امام کی بات ہو تب پہلے یہ تو ڈھونڈیں کہ امام کی بات ہے کہ نہیں۔ یہ جو ائمہ طاہرین، چاہے وہ میں نے بھی کہا علی کی بات ہو، چاہے حسین کی بات ہو، چاہے حسن کی بات ہو، یا میں نے کہا چاہے علوی سماج کہیے، چاہے حسینی کہیے، چاہے محمدی سماج کہیے، چاہے دینی سماج کہیے، چاہے مذہبی معاشرہ کہیے، سب سے مراد ایک ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ دور تھا جس میں دوسری دنیا سے علوم منتقل ہوئے تھے، جیسے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے کہ واقعاً ایک چھوٹا سے گاؤں بن کے رہ گئی دنیا، اور مسلسل ہم ہر وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں آزاداری ہو رہی، کہاں کیا ہو رہا، کہاں کیا بولا جا رہا، کہاں کیا سب آ جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم چونکہ ابھی تک محدود تھے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، ہم نے اس سے آگے نہ آزاداری دیکھی تھی، نہ اس سے آگے دینداری دیکھی تھی۔ اب جو چوطرفہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو ہم اس میں چکا چوندھ ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر اسی میں دوست اور دشمن لکھے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب میں ہم عقیدت مندی کا شکار ہو کے دشمن کا آلہ کار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہوشیار رہ کے مذہب کے نام پر تمہارے پاس جو بھی بھیجا جائے اسے بہت ہوشیار ہو کے اٹھاؤ۔ جیسے ہمارے ملک میں دہشت گردی اگر بڑھائی جاتی ہے تو حکومت کی طرف سے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور ہر جگہ یہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ دیکھیے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہوشیار رہیے گا، دیکھنے میں موبائل ہے، ہو سکتا ہے بم ہو، دیکھنے میں یہ ریڈیو ہے، ہو سکتا ہے بم ہو۔ میں اسی طرح آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے دیکھنے میں روایت ہو مگر آپ کا عقیدہ چھین لے جائے، ہو سکتا ہے تب آیت کی تفسیر ہو واٹس ایپ پر یا ہماری گفتگو میں یا ہمارے شعر میں، سب جگہ پھیل گیا ہے دشمن، چاہے دانستہ چاہے نہ دانستہ۔ لہذا آنکھیں بند کر کے نہ کہ لیجئے گا مجلس میں کہا گیا ہے تو ضرور صحیح ہے، شاعر نے کہا ہے تو ضرور صحیح ہے، واٹس ایپ پہ امام کے نام پہ آیا ہے تو ضرور صحیح ہے۔ پرکھیے گا، اس لیے پرکھیے گا کہ امام کی بات ہو تو ہمیں آنکھیں موند کے ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ چھٹے امام کے دور میں جب چوطرفہ معلومات ڈھیر ہو گئے تھے اور کچھ لوگ پاگل ہو رہے تھے ان چیزوں کو پا کے جو اس وقت کی ہماری صورتحال ہے، ہمیں ایک دم سے بہار پڑھنے کو مل گئی، ایک دم سے ہمیں اصول کافی پڑھنے کو مل گئی، ایک دم سے ہمیں خصال شیخ صدوق پڑھنے کو مل گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ 5ویں 6 درجے کے اسکول کے لیول میں ہے اور آپ اسے اٹھا کے ایک دم سے ایم ایس سی اور ایم اے کی بکس پکڑا دیں تو وہ سمجھ پائے گا؟ اس لائق بننا پڑتا ہے۔
ابھی ہمارا مطالعہ بالکل زیرو پہ تھا، ہم نے بہت نچلی سطح کی چیزیں معلومات حاصل کی تھی، ایک دم سے کتابیں آ گئیں، یعنی چھٹے درجے میں بھی نہیں تھے ہم تو، اور ایک دم سے چھلانگ مار کے ایم اے کا سلیبس پڑھنے لگے، تو بوکھلانے کے علاوہ کیا ہوگا، غلط مطلب سمجھنے کے علاوہ کیا ہوگا؟ لہذا یہ جو اصول کافی اور خصال صدوق سے یہ لوگ حوالے دے رہے ہیں روایتوں کو، ان سے ذرا جا کے بات کرنا پڑے گی کہ آپ نے چیک کر لیا ہے کہ نام سے امام کے لکھا ہے، لیکن امام سے ہم تک جتنے راوی آئے ان میں کوئی بے ایمان تو نہیں تھا، ہے بھی امام کے ارشاد کے نہیں ہے، اور پھر امام نے جو کہا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے؟ امام کی بات سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے امام کی بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو قابلیت کیجئے، ورنہ جو اس لیول کے لوگ ہیں انہوں نے ان کتابوں کو پڑھ کے جو سمجھا ہے ان علماء کی کتابیں پڑھیے تاکہ صحیح دین آپ تک پہنچ سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو حسینی سماج پر بات تھی، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا جس پر میری گفتگو کا سلسلہ چل رہا، حسینی سماج کہیں، چاہے علوی سماج کہیں، چاہے محمدی سماج کہیں، چاہے کربلائی سوسائٹی معاشرہ کہیں، چاہے علوی سماج کہیں، چاہے فاطمی ملت کہیں، چاہے حسنی کہیں، چاہے رضوی کہیں، ہمارا جو سماج ہے اس سے مراد نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی خاندان ہے، الگ الگ نسلوں کے، الگ الگ جغرافیائی علاقوں کے، الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ زبانوں کے لوگ جب اس کو ایکسیپٹ کر لیں، جو پیغام حسین کا تھا، جو علی کا تھا، جو سب کا تھا، وہ پیغام خدا کا پیغام تھا۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، ایک کوئی علمی مسئلہ پیش کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا تھا ہمارے حالات بہت مل رہے ہیں، دن بھر میں 4-6 قابل ہم سے ٹکراتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ارے میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنا کہنا آپ کو بتاؤں؟ سنو امام نے کیا جواب دیا۔ اس نے جب کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ یہ امام تو ہے ہی، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن عالم اسلام میں بھی وہ ہیں کہ جو 4 فقہ ہیں، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنفی، ان کے جو 4 بزرگ عالم ہیں جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، جناب احمد ابن حنبل، مالک، ابو حنیفہ، شافعی، یہ 4 بڑے عالم ہیں، یہ چاروں یا سیدھے شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو بڑی شخصیت ان کی نگاہ میں امام کی ہے۔ اب بتائیے کہ امام سے ایک آدمی کہہ رہا ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو امام فرماتے ہیں میں چھوڑ، تیرا کیا کہنا میرا کیا کہنا، یہ بات چھوڑ، میں اپنے جوانوں سے خاص کر کے اور جو آتے ہیں ذرا سے جو جانکار میرے جیسے ان کے خیال میں اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا، آپ کا سوال غلط ہے، آپ یہ نہ پوچھئے آپ کا کیا کہنا، پھر کیا پوچھئے؟ امام سے کہا، امام سے اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ امام نے کہا چھوڑ یہ باتیں کہ تیرا کیا کہنا میرا کیا کہنا، ہم اس میں جاتے ہی نہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے کہا تھا، ہمارا کچھ کہنا نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے کہا تھا، اور ان کا بھی کچھ کہنا نہیں ہے، ہمارا جد ہمارا رسول وہ کہتا ہے جو اللہ کا کہا ہے۔ تو پھر اب میرے اور آپ کے نظریے کی کوئی بات نہیں رہ گئی، زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ نے دین کے کا حکم کیا سمجھا ہے، آپ کیا سمجھے ہیں وہ بتا دیجئے، باقی میری سمجھداری میں جو سمجھا ہوں اس سے آپ کے حجت تمام نہیں ہوگی کہ مولانا صفی حیدر سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، آپ کو پوچھنا ہے تو پھر آپ کو عالم وقت تک خود کو پہنچانا پڑے گا، یا میں کہوں کہ میں آپ مجھ سے اگر آپ کوئی فقہی مسئلہ پوچھیں گے تو میں اپنا نظریہ نہیں بتاتا ہوں، میں مرجع تقلید کی بات کو منتقل کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور مجھے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کی تقلید میں ہیں تاکہ اس کا فتویٰ آپ کو بتایا جائے۔ تو میں پھر واپس آؤں حسینی سماج کو وجود میں لانے کا، حسینی سماج یعنی جس سماج پر ایمان کی حکومت ہو، جس سماج پر احکام الہی کی حکومت ہو، جس سماج پر رسمیں غالب نہ ہوں، جس سماج پر عقل کی حکومت ہو، جذبات غالب نہ ہوں،
جس سوسائٹی کے لوگ اطاعت الہی میں آگے ہوں، گناہوں میں آگے نہ ہوں، جس معاشرے کے لوگ گناہوں سے دور بھاگتے ہوں، گناہوں میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، جس سوسائٹی کے لوگ ستانے نہ والے ہوں، دوسروں کو سہولت دینے والے ہوں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنے والے ہوں. میں روز 2-4 فقرے دہراتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے حسینی سماج کیا ہے. وہ جو کربلا میں حسین نے 72 کی ایک قوم تیار کی تھی، اور جو اس کے بعد جو 28 کی ایک قوم تیار کی تھی اسیران اہلم کی، وہ حسینی سماج کا بہترین نمائندہ نمونہ ہے، اور ہم کو وہی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ان کا پیغام ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی سے بڑی مشکل پڑ جائے مگر اپنے فریضے کو نہ چھوڑنا، اپنی ذمہ داریوں کو نہ چھوڑنا. بڑی سے بڑی مشکل پڑ جائے امانتوں کا خیال رکھنا، بڑی سے بڑی مشکل پڑ جائے مگر خوف زدہ ہو کے حکومتوں کے حوالے اپنے آپ کو نہ کر دینا. بڑی سے بڑی لالچ لی جائے جو عباس کو دی گئی تھی، شبر نے دی تھی، آ جاؤ ہماری طرف پناہ دیں گے، حکومت دلوا دیں گے، مگر بکے نہیں. معاذ اللہ، یہ لفظ بھی ان کے شایان شان نہیں ہے. تو کربلائی سماج وہ ہوگا جو نہ اپنا دین بیچے گا، نہ اپنا ضمیر بیچے گا، نہ اپنا حوصلہ بیچے گا، اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اپنے وقار کی حفاظت کرے گا، اپنے بزرگوں کی حفاظت کرے گا. یہ ہے حسینی سماج. ایک جھلکی دکھا دی. اب میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ آخر حسینی سماج 14 صدیاں ہو گئیں، جہاں ہمیں ہونا چاہیے وہاں کیوں نہیں؟ میں نے کل یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زیرو ہیں. ہم جو حسینی ہیں، جو عزادار ہیں، دنیا میں کہیں جا کے دیکھا جائے وہ دوسروں سے ممتاز اور الگ ہیں. ان میں بہت سی خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، مگر ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے. اور آدمی یہ تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. ہم روزانہ عبادتیں کریں لیکن نہیں کہہ سکتے کہ قربت کی ان منزلوں پہ پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. ہم آپ کیا ہیں یہ بتائیے؟ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار، پیغمبر اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما. اگر رحمت کی آخری حدوں تک یہ پہنچ گئے ہوتے تو ہم سے دعا کیوں کروائی جاتی؟ اس کا مطلب رحمت کی جن منزل پہنچ جائیں اس کے بعد بھی رحمت کی گنجائش باقی ہے. تو پھر ہم آپ کون ہیں جو سمجھ لیں کہ ہم کمال کی منزلوں تک پہنچ گئے، ہم نے حق عزاداری کر ڈالی، ہم نے یہ کر ڈالا، ہم نے بہت جلدی ہم اپنے کو مطمئن کر لیتے ہیں، بہت کر ڈالا، ہم نے جیسا کرنا چاہیے تھا کر ڈالا. ہم کبھی کمال کی منزل تک پہنچ کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. جہاں پہنچیں گے وہاں سے آگے کا راستہ کھلا ہوا دکھائی دے گا. تو میرے عزیزو، ہم کیوں نہیں بن پائے اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوشش میں ہمارے کمی نہیں ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارا وقت دینا، ہمارا پیسہ لگانا، یہ سب بہت کچھ ہے، اتنا کم نہیں ہے، لیکن رکاوٹیں زیادہ ہیں. ان رکاوٹوں کو ہم دور کریں تو ہماری طاقت. آپ نے ٹرالی پہ سامان رکھ کے اگر کھینچا ہو ایئرپورٹ پہ یا کہیں اور، تو ٹرالی میں ایک ہینڈل پہ بریک جڑے ہوتے ہیں. اس ٹرالی کو جب آپ لے کے چلائیں اور ہینڈل دبائیں تو بریک ہٹ جاتے ہیں چلتی گاڑی. اور کبھی کبھی بھول جائیے اور طاقت لگائے ہوئے اور بڑھتی نہیں. تو ہم تو اپنی پوری طاقت لگائے ہیں پھر بھی نہیں بڑھ رہی. تو وجہ کیا ہے؟ بریک لگے ہوئے ہیں. کبھی کبھی گاڑی میں بھی ہینڈ بریک لگا کے آدمی بھول جاتا ہے. ایکسیلیٹر دبائیں، گاڑی بھوں بھوں کر رہی ہے اور بڑھتی نہیں، پتہ چلتا ہینڈ بریک لگے ہیں. تو طاقت آگے بڑھنے کی لگانے کے ساتھ رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے. میں نے آج کی مجلس میں ایک ذکر کیا تھا، آپ سب ہوتے ہیں وہاں لیکن ممکن ہے بعض بہنیں میری نہ ہوں، کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت جو ہمیں بہت نعمتیں ملی ہیں، قدر ہم کیا کر سکیں گے سوائے اس کے کہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی نعمتوں پہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہی احساس شکر ہے اور یہی شکر کا حق ادا کرنا ہے. لیکن ان نعمتوں میں سے ایک نعمت توفیق ہے. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کاموں کو، نماز، روزہ، غریبوں کی مدد، عزاداری، مجلس، ماتم، جو بھی اچھے کام اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں، ان اچھے کاموں کے لیے حالات پیدا کرنا مالک کی طرف سے اور رکاوٹیں دور کرنا. میں نے مثال بھی دی تھی کہ آج عزاداری میں بہت سے لوگ نہیں آ سکے اس لیے کہ نکلے گھر سے، سب اپنی کوششیں کر ڈالیں، لیکن پانی، بارش رکاوٹ بن گئی.
گاڑیاں بند ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، لوگ نہیں آ سکے. تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ حالات بھی فراہم کرے اور رکاوٹیں بھی دور کرے جو اپنی مہربانی کو جذب کرتا ہے. اور کریم پروردگار پہلی مرتبہ جب ہمیں کسی نیکی کی راہ دکھاتا ہے تو ہماری کوئی اس میں خوبی نہیں ہوتی، یہ اس کا کرم ہوتا ہے. مولا علی کی ایک معروف دعا ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے. ان دعاؤں کو خالی اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، ان دعاؤں کو دین سیکھنے کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے معصومین نے دین سکھانے کے جو ذریعے اپنائے ان میں ایک ذریعہ ان کی لبوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں اور ان کے لبوں سے نکلی ہوئی زیارتیں ہیں. زیارتیں پڑھیے جو معصومین کی زبان سے نکلی ہیں تو معرفت معصوم حاصل ہوتی ہے. زیارت جامعہ جو ہمارے 10ویں امام حضرت نقی علیہ السلام کی عطا کردہ ہے، اس کو اہل بیت کو پہچاننا، ان کی عظمتوں کو پہچاننا، ان کی منزلتوں کو پہچاننا. اس کو پڑھیے کہ بندہ رہتے ہوئے ان کی عظمتیں کیا ہیں. ان کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بدنصیب جو ہمارے ہاتھوں میں جو نعمتیں ہیں، جب ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں تو بہکنے لگتے ہیں. زیارت جامعہ پڑھ کے دیکھیے کتنے فضائل اور عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کی ہیں جو بیان ہوئی معصوم کی زبان سے تو ہمیں سمجھ میں آیا، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ ان عظمتوں کے مالک بھی ہیں. تو دعائیں خود ایک سیکھنے کا ذریعہ. ہمیں دعا اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم اس سے معرفت حاصل کریں، دین سیکھیں. معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں میں خوبی اور ہوتی ہے. جب معصومین کی دعائیں پڑھیے، میں بہت اہم بات اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے مانگتے ہیں جتنی ہماری عقل ہے، جتنا ہمارا شعور ہے، جتنے ہمارے معلومات ہیں، ہم انہی کے دائرے میں مانگتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. ہماری دعائیں بالعموم کہاں جا کے رک جاتی ہیں. ہماری دعائیں اگر بہت بڑی دنیا سے اولاد اور مکان اور روزی اور روٹی اور رشتے، اس سے بیماری، اس سے آگے بڑھ گئے تو جنت مانگنے لگتے ہیں، جہنم سے نجات مانگتے ہیں، اس سے آگے تو نہیں بڑھتے. لیکن دیکھیے معصومین کی دعاؤں میں جا کے دیکھیے، ایک مستقل موضوع ہے جس پر میں گفتگو بھی کرتا ہوں کہ معصومین کی دعاؤں میں جو معرفت کے نمونے ہیں وہ کتنے عظیم نمونے ہیں. انہی میں سے ایک فقرہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کا جملہ ہے دعائے صباح میں، الہی ان لم تبتدئنی الرحمت منک بحسن التوفیق فمن السالک بی الیک فی واضح الطریق. اے میرے پروردگار، اگر تیری رحمت نے پہل کر کے توفیق نہ عطا کی ہوتی، فمن السالک بی الیک فی واضح الطریق، تو یہ جو مذہب اہل بیت کے صاف ستھرے راستے پہ میں آ گیا ہوں، مجھے اس راستے پہ کون لاتا؟ نہیں، آپ نے قدر نہیں کی مولا کی جملے کی. ہم گئے تھے مانگنے کہ ہمیں مذہب اہل بیت دے دے، ہم گئے تھے مانگنے کہ ہمیں ایمان دے دے. اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے پہل کر کے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم اس راہ پہ آ گئے. ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں وہ گود مل گئی جن سے ہمیں یا حسین یا علی سکھایا، وہ باپ کی انگلی مل گئی جس نے مسجد تک پکڑ کے پہنچایا، اللہ اکبر سکھایا. تو ہم کہاں مانگنے گئے تھے؟ یہ تو اللہ کی رحمت کی پہل تھی کہ اسے توفیق اس نے دے دی. ہم کہاں جاتے؟ تو میرے عزیزو، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. مگر جو بات کہنے کے لیے میں نے بات چھیڑی اور اپنی بہنوں کو خاص کر کے سنانا چاہا، وہ یہ بات کہنا چاہی میں نے کہ توفیق آئے گی اللہ کی طرف سے پہل کر کے، اور جب اس کی طرف سے پہل ہوگی، ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس اچھے کام میں اللہ نے پھر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اچھا کام کی دوسرے اچھے کام کی توفیق لا کے دے گا، اور پھر وہ اچھا کام جو کریں گے تو پھر توفیق آئے گی. تو توفیق اور اچھے کام کا رشتہ ہے. نیکیاں کرتے رہو، توفیق بڑھتی رہے گی. توفیق ملے تو نیکی کے راستے پہ چلتے رہو، نیکیوں کے راستہ تمہاری توفیق کو بڑھاتا رہے گا. لیکن اگر ہم نے حالات فراہم ہو گئے، مجلس لے جانے کے لیے پڑوسی تیار ہے کہ چلو ہم تمہیں گاڑی میں بٹھا کے لے چلیں گے، اور رکاوٹ کوئی نہیں، اور اس کے بعد ہمارا نفس لیٹ ہے، ارے وہاں ان کی مجلس سے مزہ کہاں آتا ہے، وہ تو ایسی مجلس پڑھتے ہیں. تو پھر یہ توفیق تو ملی تھی، اللہ نے حالات تو فراہم کیے تھے، آپ نے ناقدری کی ہے. اور آپ
آپ جانتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ جب تک نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے تب تک نعمتیں رہتی ہیں، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اس سماج کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ سے توفیق حاصل کرنا ہوگی، اور اس توفیق کے حاصل ہونے کے بعد جو نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر ہے اس سے رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ ان رکاوٹوں میں 2 تذکرے میں نے آپ کے سامنے کیے تھے، آپ کو یاد ہو چاہے نہ یاد ہو، کہ جو حسینی سماج بننے میں، یہ جو اچھا سماج بننے میں، یہ جو نیکیاں ہم تذکرے کرتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، موعظہ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، روزانہ اچھے کاموں کے تذکرے اور ان کا اجر اور ان کا ثواب، مجلس کا یہ فائدہ اور خیرات کا یہ فائدہ اور خمس نکالنے کا یہ فائدہ اور ماں باپ کی خدمت کا یہ اجر، اور یہ چھوڑو گے تو یہ نقصان، اور وہ کرو گے تو وہ سزا، وہ بربادی، وہ تباہی، سب سنا کرتے ہیں دنیا سے آخرت تک کی ہر بات کو، مگر اس میں ہم بدلتے کیوں نہیں؟ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ روزانہ سنتے ہیں کہ بابین الصلاۃ ما بین الکفر والایمان الا الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان کے فاصلے کا نام نماز ہے، پھر بھی ہماری نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ ہم روز سنتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے والی ڈھال کا نام ہے، پھر ہمارے روزے کیوں قضا ہوتے ہیں؟ ہم روز سنتے ہیں کہ معصوم کا جو حق، جو کسی کا حق غصب کرے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، پھر بھی ہمارے مال میں کیوں مال امام باقی رہ جاتا ہے، مال سادات باقی رہ جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ ایک تو گناہ ہیں جو انسان سے توفیق چھینتے ہیں، اور کتنے اور کیسے گناہ اس اعتبار سے۔ کبھی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اچھی بات سنتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، لیکن گناہ بڑھتے، میں پڑھ چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں، کبھی گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اچھی بات اچھی نہیں لگتی۔ اچھی بات سننے سے بھاگنے والے کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے تو سنا دوں۔ یہ جو نماز عید میں 2 سورے پڑھے جاتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ والشمس۔ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اللہ پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہتا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للعسریٰ۔ ہم آپ کو ایسا علم دے دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں، اور آپ کو آخرت کی بہترین جگہیں ملیں گی، اور اس کے بعد آپ کے کام کو بھی ہم آسان بنا دیں گے، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی آسان کر دیں گے۔ یہ وعدے کرنے کے بعد اللہ کہتا وذکر ان نفعت الذکریٰ، اب آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے، نصیحت کیجئے، یاد دلائیے، اگر ان کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے۔ اب اس کے بعد سنیے، نصیحت کرنے کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ، ایک نصیحت سن کے فائدہ اٹھانے والے، اور ایک نصیحتیں سن کے نہ سننے والے، یا جہاں اچھی بات ہو رہی وہاں سے بھاگنے والے کہ یہاں مزہ نہیں آ رہا اس مجلس میں، چلو یہاں سے۔ سنیے کیا حشر ہونے والا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ فوراً اچھی بات کا اثر لے کے سدھر جائے گا۔ اب یہ اللہ کا خوف کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک بہت قیمتی پیغام آیت میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اس سے محروم رکھوں۔ حسینی سماج کی تشکیل میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک ہے گناہ۔ میں اس سلسلے میں مزید گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم جب دین کی طرف بھی آتے ہیں تو ہم پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے اندر نیکی کا جذبہ تو بڑھ جاتا ہے۔ ابھی محرم آیا ہے، کتنا نیکی کے جذبے بڑھ گئے ہمارے، لیکن جتنا ہم نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اتنا برائیوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ نوحے پڑھیں گے، روزے تبرک بانٹیں گے، مجلس سنیں گے، گریا کریں گے، لیکن اگر گالیاں بک رہے تھے تو اب اس میں زیادہ بکنے لگیں گے۔ اگر غصہ، ہاں میں دیکھ رہا ہوں نا چاروں طرف، اگر غصہ کر رہے تو محرم میں 4 گنا غصہ بڑھ جائے گا، قدم قدم پہ لڑنے لگیں گے۔ سال بھر جتنا نہیں لڑتے شیعہ آپس میں، عزادار محرم میں اتنا لڑ جاتے ہیں، مقدمے ایک دوسرے پہ ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا میرے عزیزو۔ تو محرم برائیوں سے دور ہونے کا مہینہ تھا، نیکیاں بڑھیں تو برائیاں گھٹیں، خالی نیکیوں کا بڑھ جانا کافی نہیں ہے۔
گناہوں سے خود کو بچانے کے بھی ہم آپ دیکھتے ہیں اچھے نمازی، پرہیزگار، روزے دار سب کچھ کر رہے ہیں، مگر نیکیوں کا بھرپور جذبہ ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں. تلاوت قرآن بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، نوحہ بھی پڑھا جا رہا، اسی زبان سے گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، زری کی زیارت کر کے گریہ بھی کر رہے ہیں، پھر واٹس ایپ پہ الزام تراشیاں اور بہتان بھی چل رہے ہیں. زینب کے سر سے چادر چھیننے کی فریاد بھی ہے، گریہ بھی ہو رہا ہے، اب بیردہ بہنیں گھوم بھی رہی ہیں. تو جتنی فکر ہم کو نیکی کرنے کی ہوتی ہے اتنا گناہوں سے بچنے کی فکر ہمیں نہیں ہوتی. جبکہ نیکیاں کر کے جنت پانے سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے خود کو جہنم سے بچانے کا. اس لیے کہ اگر ہم گناہ کر کے گناہوں سے بچ کے جہنم سے بچ گئے تو پھر کوئی ایک نیکی بھی ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے. گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے کم مسئلہ نہیں ہے. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں بیٹیوں تک بات پہنچا سکوں کہ صرف نیکیوں کی راہ پہ آگے بڑھنا کافی نہیں ہے، خود کو گناہ سے بچانا بھی ہوگا. یا حسین کہہ رہے ہو تو اس زبان کو پھر غیبتوں سے روکو، بد کلامی سے روکو. اگر حسین پہ رو رہے ہو تو بد اخلاقی چھوڑو، اگر مظلوم پر گریہ کر رہے ہو تو اپنی طاقت کا بیجا استعمال چھوڑو. ہم یہاں اسٹال لگائیں گے، یہ فلاں دروازے پہ جائیں گے، ہم علم پہلے نکالیں گے. یہ جو مسئلے ہمارے اندر کھڑے ہو رہے ہیں یہ فکر نیکی کر رہے ہو، گناہ سے بچنے کی فکر نہیں کر رہے ہو. گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے کچھ کم بات نہیں ہے. میں دیندار لوگ بیٹھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ خطا بھی نہ ہو، بھول چوک بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو. آج تک کسی نے پڑھا کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جو ساری نیکیاں کر ڈالے؟ تو معصوم آدمی نیکیاں کر کے معصوم نہیں بنا ہے، معصوم بنا ہے گناہوں سے بچ کے. پہلی کوشش اس کی کرنا ہے کہ گناہ نہ ہو. اور یہ گناہ کئی جگہ خطرناک ہے. ایک تو گناہ ہے سزا دلائے گا، لیکن اگر خالی گناہ پہ سزا ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، کچھ کام چل جاتا، نیکیاں رکھے تھے جنت پہنچا دیتی. مگر یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، خود تو جہنم کے لائق بناتا ہی ہے، لائق کا لفظ صحیح نہیں بولا، خود تو جہنم کا کندہ بناتا ہی ہے، اس کے ساتھ نیکیوں کو بھی لے ڈوبتا ہے. میں نے آج کی مجلس میں بہت مشہور واقعہ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ سے میں نے پہلی بار بچپن میں سنا تھا اور آج تک برمحل پڑھتا ہوں اس کو. آپ کو بھی سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن میں جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھتا ہوں جو متوجہ نہیں ہیں کہ خالی مجلس، ماتم، نظر نیاز سب نیکیاں ہیں، مگر اس کے ساتھ خیال رکھو تمہاری نمازیں قضا نہ ہو، تم بے حجاب نہ ٹہلو، تم مردوں کے ساتھ مل کے نہ چلو سڑک سے پر، جلوس میں رہو تو عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں، مرد عورت ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں. یہ سب مجھے کہنا پڑ رہا، میں کیا کروں؟ تم عزاداری کے لیے آئی ہو، بازاروں میں اتنی خریداری نہ کرو کہ لگے ہی نہ کہ یہ گلی عزاداروں کی گلی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہنے میں مجبور ہے میرے عزیزوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار جملہ کہتا ہوں، ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. انہیں متوجہ کیا جائے تو انشاءاللہ متوجہ ہوں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے کہنے کی جگہ آ گئی. میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، تم کنیز زہرا، کنیز زینب ہو، ہم بھی ہیں غلام زہرا، غلام زینب، سارے جو ہیں ہمارے آقا، ہم سب ان کے غلام و کنیز ہیں. میں نے اپنے جہاں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں دیکھا ہے نوچندی جمعرات، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، اس میں خواتین ماتم کرتی. 90% ماتم کی آواز ٹھیک اذان مغرب کے ساتھ آتی. اور میں نے یہ منظر یہاں بھی دیکھ لیا. آپ عزاداری کرنے آئی ہیں اس حسین کی جس نے دین کے بچانے کے لیے سب کچھ کی قربانیاں دی، اور اس میں نمایاں ترین ان کا قدم تھا نماز. ساری رات کی مہلت مانگی شب عاشور کی، تو کیوں؟ ایک رات اور عبادت کر لے.
اس عبادت میں کیا تھا؟ تلاوت تھی، مناجات تھی، نمازیں تھی. صبح عاشور اذان علی مؤذن کو ہٹا کے علی اکبر سے اذان کہلا کے جوانوں کو کہلوایا کہ دیکھو صبح عاشور اکبر سے اذان کہہ کے ہم کہلا رہے ہیں کہ دیکھو اکبر کی قسم تمہاری نماز قضا نہ ہو. ظہر کے وقت ابو ثمامہ سیداوی کو ذریعہ بنا کے اول وقت نماز قائم کرا دی برستے تیروں میں. تو اب مجھے کہنے دو کہ اگر کربلا میں برستے تیروں میں اول وقت نماز ہوئی تو پھر ہمارے جلوس چاہے جہاں ہوں جب اول وقت آ جائے تو نماز پڑھ کے بتاؤ ہم کربلائی سماج والے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ بیداری آ گئی ہے. اور ایک جلوس جو مغرب کے بعد مغرب سے پہلے نکلتا ہے, مجھے نام یاد نہیں رہ گیا, 9 محرم کو کب نکلتا ہے, کس جگہ سے, وہ جگہ کا نام بتا, ہونڈا کارنر سے نکلتا ہے. الحمدللہ وہاں ہم ثبوت دیتے ہیں. مگر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا ابھی مغرب میں, ظہرین میں, خاص کر کے مغربین میں جب مسجدیں بھری تھی عزاداریوں سے, نمازیوں سے, ہماری بہنیں سڑکوں کو بھرے ہوئے تھی. تم عزاداری کرنے آئی ہو, تمہاری نماز, میں نہیں بدگمانی کرتا تم نماز نہیں پڑھتی ہو, لیکن میری بہنوں, میری بیٹیوں, نماز کے بعد سڑک پہ ٹہلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز سے لاپرواہ ہو. ٹھیک اسی وقت نوحہ ماتم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماتم کیوں اسی وقت رکھا جائے؟ اور جب اجتماعی سطح پر اتنا کالے کپڑے پہن کے ہمارے بھائی نماز کے بعد سڑک پہ ٹہلیں گے, پڑھتے ہیں, میں نہیں کہتا پڑھتے نہیں, لیکن اول وقت نہ پڑھیں گے, اور میری بہنیں ٹہلیں گی تو میسج کیا جائے گا, یہ حسینی ہے, نماز وقت ٹہل رہے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے. تو میرے عزیزوں, میرا اکیلے کا عمل مجھے نقصان پہنچاتا ہے, لیکن جب وہی عمل اجتماعی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ دین کو بدنام کرتا ہے. وہ اہل بیت کی لیے مشکل بنتا ہے. اہل بیت نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, ہماری زینت بننا, ہماری بدنامی کے سبب نہ بننا. آزادار بن کے آئے ہو, چاہے روزمرہ کی زندگی میں اول وقت نماز نہ پڑھتے ہو, تو اب یہاں پڑھ کے بتاؤ تاکہ پتہ چلے یہ حسینی ہے جنہوں نے برستے تیروں میں مصلی بچھایا تھا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور میری بہنیں توجہ دے, خدا نہ کرے کہیں اگر ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو کل جواب نہ دے پائیں گی اس زینب کو کہ جس کی نماز شب بھی نہیں چھوٹی تھی. جواب نہ دے پائیں گی اس حسین کو کہ جس نے برستے تیروں میں مصلی بچھا کے نماز ادا کی تھی. ہم سب خیال رکھیں اس بات کا کہ ہمارا انفرادی عمل ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. ہم نماز قضا کریں ہیں, مار کھائیں گے, ہم روزے نہ رکھیں, مار کھائیں گے, لیکن اگر ہمارا اجتماعی عمل اسلام کے منافی دکھائی دے رہا ہو تو پھر یہ بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے ان کا جن کے ہم کہلاتے ہیں. یہ علی والے ہیں نماز وقت ٹہل رہے ہیں, یہ حسین کے والے ہیں نماز وقت ٹہل رہے ہیں. لہذا وقت نماز آئے تو جو جہاں ہے وہیں مصلی بچھا دے اور اس کے بعد ثابت کر دے کہ کربلا زبان سے نہیں کر رہے ہیں, کربلا ہمارے اندر اتر چکی ہے, پیغام حسین ہمارے اندر آ چکا ہے. لبیک یا حسین کے خالی نعرے نہیں لگا رہے ہیں, ہم واقعاً اپنی زندگی کو اس طرح بسر کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا زندگی کا ہر حصہ کہہ رہا ہے لبیک یا حسین. پیسہ چاہیے خرچ کریں گے, وقت چاہیے دیں گے, سجدے میں جانے کا وقت ہے سجدے میں جائیں گے, تھکے ہوئے سو گئے ہیں نماز کے لیے اٹھنے کا وقت ہے تو اٹھ جائیں گے, تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ سماج کربلائی سماج ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہی کہ حسینی سماج بننے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, ان رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے ہمیں سدھرنے میں, ہمارے اندر بہتری آنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے ہمارے گناہ. اور جب ہم دینداری کی طرف آتے ہیں تو نیکیاں ہماری زندگی میں خوب بڑھ جاتی ہیں, مگر جتنا نیکیوں کے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے اتنا گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی. گناہ کا پہلی مصیبت یہ ہے کہ گناہ جہنم لے جائے گا. دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو جنت کا سہارا ہمارے اعمال ہیں, جن میں ہمارے آنسو بھی ہیں, ان کے لیے بھی گناہ خطرہ ہے. میں جہاں
کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے مجلس میں چن چن کے وہ لفظ رکھے کہ جس سے ان کو ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ کہنے پہ ایک درخت لگتا ہے. آج اس وقت تفصیل سے سن لیں, سنا چکا ہوں بار بار. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے بیچ بیٹھے تھے مسجد میں. حضور لوگوں کو اچھے کام بتاتے تھے اور اس کے فائدے بتاتے تھے, دنیا کے بھی آخرت کے بھی. برائیوں سے روکتے تھے, اس کی وجہ بھی بتاتے تھے, دنیا کا نقصان کیا, آخرت کا نقصان کیا ہے. اس میں سے بہت کچھ ہم تک نہیں پہنچا. اور ہر جگہ ہر حکم خدا, میرے پڑھے لکھے جوان اور بیٹیاں خاص کر کے سنیں جو ریزن پہ بحث کرتے ہیں, کہ ہر حکم اللہ کا ہے اور وہ حکمت والا ہے. اس کے ہر حکم کے پیچھے نہ جانے کتنی مصلحتیں ہیں, کتنی حکمتیں ہیں, کتنے فائدے ہیں, کتنے اثرات ہیں. اس میں جو اصل سبب جس کی وجہ سے اللہ وہ حکم دیتا ہے وہ مذہبی زبان میں کہلاتا ہے حکمت. اور اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں اور بہت سے فائدے, جیسے قرآن کی بھیجنے کی حکمت ہے ہمیں ہدایت دینا. اب اس کے ارد گرد اور نہ جانے کتنے فائدے ہیں جو اس کے ثمرات, اثرات, مصلحتیں ہیں. مثلا اس کا شفا ہونا, مثلا اس کا ایصال ثواب کا ذریعہ بننا, مثلا قرآن کا حفاظت کا ذریعہ بننا. یہ سب ضمنی چیزیں ہیں, اصل چیز ہے اصل حکمت ہے ہدایت. اسی طرح سے اللہ کے ہر حکم میں, چاہے کسی نیکی کا حکم ہو, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی جس کی وجہ سے اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو تاکہ یہ فائدہ تم تک پہنچے. اور برائی سے بھی روکتا ہے تو کوئی کوئی نقصان ہوتا ہے جس سے بچانے کے لیے. اب میں مثالیں دوں, شراب میں فائدے بھی ہیں, شراب کا نقصان شراب کے فائدے سے بڑا ہے. قرآن مجید میں صاف ہے کہ قرآن شراب میں نفع ہے مگر اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہے, اس لیے ہم تمہارے اوپر حرام کرتے ہیں. اور نقصان کیا ہے؟ شراب انسان کی عقل کے صحیح اور غلط کے فیصلے کو چھین لیتی ہے. شراب انسان کی تمیز کو, بیٹی اور بہن اور بیوی کے فرق کو چھین لیتی ہے. درندے اور حیوان سے بدتر پتھر سے بنا دیتی ہے, ظالم پتھر کی طرح. اس لیے شراب حرام ہے. تو میرے عزیزو, ہر حکم خدا کے پیچھے کچھ فوائد ہوتے ہیں, مصلحتیں ہوتی دنیا اور آخرت کی. حضور نے کہا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. ہمارے جیسے ہم لوگ, ہمارا ایک کام اور بھی ہے, جو یاد رکھنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں اور جو بھول جانا چاہیے وہ یاد رکھتے ہیں. ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یاد رکھنا چاہیے. اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک احسان کیا ہو تو بھول جانا چاہیے. دوسروں کے احسان فوراً بھول جاتے ہیں, اپنے احسان زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. اگر دوسرے نے مجھے تکلیف پہنچائی زندگی بھر یاد رکھتے ہیں, اور ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو فوراً بھول جاتے ہیں. بہت کچھ ہے جو یاد رکھنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں, اور جو بھول جانا چاہیے یاد رکھتے ہیں. اسی میں ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے, اسے بھول جاتے ہیں, اور اپنی نیکیوں کو بھول جانا چاہیے, انہیں گن گن کے یاد رکھتے ہیں. نیکیاں یاد رکھنے کے لیے نہیں ہیں, نیکیاں خود پھیلانے کے لیے نہیں. اللہ کے وعدے ہیں کہ تم نیکی کر کے چھپاؤ, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھیلائیں گے. اگر میں اپنے آپ کو لوگوں تک پھیلا کے پہنچا کے واہ واہ بھی لینا چاہتا ہوں تو اتنی عقل تو میرے پاس ہو کہ میرے اندر جتنی طاقت اپنے کو پھیلانے کی, پہچانوانے کی, تعریف کروانے کی میرے اندر طاقت ہے, اس سے زیادہ پاورفل کے حوالے کیوں نہ کر دوں. تو میں اپنے کمزور کندھوں پہ اپنی شہرت کا بال لینے کے بجائے اس قدیر کے حوالے کیوں نہ کر دوں کہ مالک مجھے نام چاہیے تو مجھے نام دے دے. یہ جو اپنے پوسٹروں پہ نام چھپواتے ہیں, جو عمارتوں پہ پتھر کی سلپ لگواتے ہیں, جو پنکھوں پہ پورا شجرہ لکھوا دیتے ہیں, جو ایصال ثواب میں پوری فہرست لا کے گنواتے ہیں, اتنے قرآن, اتنی دعائیں کمائل, اتنی حدیث کتاب پڑھی گئی. ارے اللہ کے لیے پڑھی, الاٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس وقت پڑھی اسی وقت پہنچ گیا. مگر ہم لوگ 40 پہ کھڑے ہوتے, پیچھے سے پرچی آتی ہے فاتحہ میں, اتنا پڑھا گیا بیان کر دیجئے, اور فلاں بن فلاں ضرور. ارے کیا اللہ کوئی آدھار کارڈ کا محتاج ہے کہ باپ کا نام نہ لکھے تو غلط جگہ الاٹ کر دے گا؟ مار پیچھے سے کوئی قابل ماں باپ دادا کا نام ضرور بتائیں گے. ارے میاں, جس وقت تم نے وہ عمل خیر کیا تھا اللہ جانتا تھا کس کے لیے کر رہے ہو, وہیں گیا.
اور یہاں بھی کھڑے ہوئے ہو تو تمہیں نام وام کچھ نہ معلوم ہو، بس پتا ہے کوئی مومن ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اتنا تمہارے زبان میں شجرہ اس کے پاس ہے۔ تو ہماری دین کی ناسمجھی کی نہ جانے کتنی مثالیں، نظر کرنے کھڑے ہوئے، رکیے رکیے مولانا، ہم نے کہا کیا؟ کہ لو ڈبہ بند ہے کھول دیں۔ ارے نہیں پہنچے گی نظر اس کے اندر تک جب تک ڈبہ نہیں کھول دیں گے۔ دوپٹہ ہٹا لیں، چاہے مکھیاں بھن بھنا کے بوٹیاں بڑھا دیں اس میں، بیٹھ نہ جائیں۔ ہم جانتے ہیں فاتح کھانوں میں بوٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جو ہمارے سامنے کھیر آتی ہے اور کالی کالی بندیاں ہوتی ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ نظر کا کھانا ہے، خوب بیٹھی ہیں جمع جم۔ یہ ہماری بے شعوری کی ساری باتیں ہیں۔ خیر، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی ہماری ضرورت ہے، یہی بصیرت مومن ہے۔ مومن کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اگر بصیرت نہیں ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا، میں کہے بغیر نہیں مانوں گا اور کہہ چکا ہوں، اور سبحان اللہ والی بھی یاد دلانا بیٹا بھی، کہ ایک بار سبحان اللہ کہتا درخت لگ جاتا ہے، مگر اس سے بڑی اور اس سے قیمتی بات، یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بکلی تو ہو گیا۔ ارے بھیا، نیکی کر کے جزا جنت تب ملے گی جب وہ مان لے کہ تم نے نیکی کی جسے جنت دینا ہے، یعنی وہ قبول کر لے۔ تو پہلے نیکی ایسی تو کرو کہ قابل قبول ہو جائے، تب جنت پکی کرنا۔ لائق قبول تو بناؤ، اور لائق قبول میں پہلی بات ہے جیسے بتایا ویسے کرو، منمانی نہ ہو۔ 5 سال تفصیل سے پڑھا میں نے اس بات کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو، بندوں کے نام کمانے کے لیے نہ ہو، خلوص دکھاوا نہ ہو، اور جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہو۔ یہ لال کتاب جو ہماری بہنوں کی ہے، ہر جگہ طریقے معین، شادی کی رسمیں، موت کی رسمیں۔ آغا سیستانی کی توضیح المسائل کئی ہزار کلومیٹر پیچھے، ہماری رسم کی کتاب آگے۔ رک جائیے، اگربتی جلا لے۔ ارے اگربتی کا فاتح نظر سے کیا رشتہ ہے بھائی؟ سورج جل رہا، دن کا وقت ہے، موم بتی جلا رہے۔ ارے موم بتی روشنی کا ذریعہ تھا، قرآن سے نازل نہیں ہوا، حدیث میں نہیں آئی موم بتی، وہاں آیا روشنی کرنے کے لیے۔ جب یہ 6 بلب جلے تو یہاں موم بتی کا کیا کام رہ گیا؟ بلکہ موم بتیاں جلا جلا کے مسجدوں کی محرابیں اور درگاہوں کی محرابیں، یہ جو ہم جلا رہے ہیں، کل حساب دینا پڑے گا کہ یہ تمہیں کہاں حق تھا کہ انہیں جلا ڈالو۔ میں نے یہاں بمبئی تو نہیں دیکھا، میں زیادہ درگاہوں میں گیا بھی نہیں ہوں، مگر لکھنؤ میں تو مسجدوں کی محرابیں بھی سیاہ ہوتی ہیں۔ جائز نہیں ہے ہم موم بتی جلائیں۔ یہاں بھی میرے خیال سے جو درگاہیں بنی ہیں، یہاں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اگر تمہیں کچھ ثواب لینا ہے تو روشنی کا انتظام کرو۔ موم بتی حکم خدا نہیں ہے، روشنی ہے۔ کل نہیں تھا تیل، نہیں تھی بجلی، نہیں تھی موم بتی، تو شمع بنتی تھی شہد کی مکھی کے موم سے، بنتی تھی زیتون کے تیل سے۔ تو دور رسول میں تو یہ تمہاری یہ والی موم بتی بھی نہیں تھی جو مٹی کے تیل سے بنی، یہ زیتون کا تیل تھا، یا اور کوئی تیل رہا ہو، یا شہد کی مکھی کا موم تھا، مگر وہ نازل نہیں ہوا۔ سنت موم بتی نہیں ہے، سنت روشنی ہے۔ تمہیں اگر درگاہ میں روشنی کرنا ہے تو جاؤ، جو درگاہ کا خرچ چلا رہے ہیں ان کو پیسے دو کہ آپ کی بجلی کے بل میں میرے پیسے ہی رہیں گے۔ موم بتی جلا کے وہاں جو آپ سیاہ کر رہے ہیں، ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ بے شعور دینداری ہے۔ جہاں بے دینی نقصان دہ ہے، وہیں بے شعور دینداری اس سے خطرناک ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جملہ سنیے۔ اتنی کڑوی سنا دی میں نے کہ اگلے سال تو آپ، چانس تو چاہیے بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے چانس ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے آپ کے درمیان آنے کا شوق صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ سے میرا رشتہ ہے۔ میں نے 1989 میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا اور ریزیڈنٹ عالم کے لیے مجھے اس وقت بلایا گیا، جب اس وقت سوائے مولانا فیروزر اور مولانا قلب صادق کے انڈیا سے اور علامہ جوادی کوئی نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں جس ملک میں پیدا ہوا ہوں، جہاں کی روٹی کھائی ہے، اسی ملت کی خدمت کروں گا۔
بس وقتی طور پہ بلاؤ گے تو آؤں گا، تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مجھے مجلس پڑھنے کی ملے گی، نہیں، میں آپ کے پاس اس شوق میں آیا ہوں کہ بمبئی ہندوستان کا وہ مرکزی شہر ہے کہ یہاں اگر کچھ بگڑتا ہے تو پورے ہندوستان میں بگڑتا ہے، اور یہاں اگر کچھ سدھرتا ہے تو پورے ہندوستان میں سدھرتا ہے۔ اور میرے پاس ایسے مومنین بھی ہیں کہ آپ اس منبر پہ نہ بٹھائیں گے، وہ کوئی اور منبر بچھا دیں گے۔ آپ نے مجھے کب بلایا تھا؟ جب میں نے خواجہ مسجد میں تسبیحات میں پڑھا تھا۔ ہیں ایسے جو میرے لیے منبر، اور مجھے آپ سے یہ تو باتیں تفریح ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ آ رہے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں اصلاح ہو، آپ بھی چاہتے ہیں بگاڑ ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرش ازا پہ آئیں تو انشاءاللہ دنیا کی بھلائی بھی لے کے جائیں، آخرت کی بھلائی بھی لے کے جائیں۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں کہا بے شعور دینداری زیادہ خطرناک، اس لیے کہ جو بے دینی ہے، آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک دن جھٹکا لگے گا کہہ کے نہیں پڑھیں گے، نجس پاک سے پرہیز نہیں کرتا مگر غلط سمجھ رہا ہے، ایک دن کرے گا۔ لیکن اگر جو دین ہے ہی نہیں اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے تو کبھی اسے پتہ نہیں چلے گا۔ دو چیزیں، ایک جہالت نہ جاننا، جہالت کے دو ٹائپ ہیں، ایک یہ کہ میں نہیں جانتا، ایک کیمسٹری کی میں ABCD بھی نہیں جانتا لیکن مجھے پتا ہے میں نہیں جانتا، فزکس میں نہیں جانتا، مجھے پتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہلاتا جہل بسیط، سنگل جہالت۔ ایک ہوتی جہل مرکب، ڈبل جہالت، نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اگر میں میتھس نہیں جانتا، مجھے پتا میں نہیں جانتا، تو مجھے ضرورت ہوگی کسی سے پوچھوں گا جا کے۔ مجھے پتا ہے فزکس نہیں جانتا تو مجھے ضرورت ہوگی جا کے جاننے والے سے پوچھوں گا، لیکن جب میں نہیں جانتا اور سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں تو ڈبل جہالت ہوئی کہ نہیں؟ مذہب سے ڈبل جہالت کا ہم شکار ہیں۔ ہمارے اندر اکثریت وہ ہے جو مذہب نہیں، رسم و رواج کو مذہب سمجھتی ہے، مذہب کو نہیں جانتی، مگر یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ مذہب نہیں جانتے۔ ہاں، اب چپ ہو گئے، اس لیے کہ اب ڈنڈا کہاں چلا، سب نشیب ہی نشیب ہے، پانی یہیں مر رہا، کچھ ادھر ادھر بھی تو جانے دیجئے، صلوات بھیجئے۔ جب آدمی سمجھ لے گا کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو مذہب نے کہا اور وہ نہ ہوگا مذہب، تو کبھی سدھرنے نہیں جائے گا، مگر یہ بہت خطرناک۔ میں نے بارہا روایت پڑھی ہے، ریگستان دیکھے آپ نے؟ جنن نہیں دیکھے، انہوں نے ڈسکوری میں دیکھے ہوں گے۔ اچھا وہ بھی نہ دیکھے ہو تو تیز گرمی میں سڑک پہ، بمبئی میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، ہمارے علاقوں میں گرمی ہوتی، تو سڑک پہ جب گاڑی چلاؤ تو ڈامر روڈ جو ہے تارکول کی، گرمی کی شدت سے چمکنے لگتا پانی بھرا ہے، تو اگر کوئی ریگستان میں پیاسا ہو اور دور سے اسے چمکتی ریت دکھائی دے تو لگے گا پانی بھرا ہے۔ اب اس پانی سمجھ کے ادھر چلے تو کیا ہوگا؟ گیپ جتنا ہے فاصلہ برقرار رہے گا، پانی بھاگتا رہے گا، یہ بھاگتا رہے گا، جہاں سے چلا ہے وہاں سے دور ہوگا، جتنا دوڑے گا اتنا پیاسا ہوگا۔ امام سے دو روایتیں ہیں، کا دین کی سمجھ کے بغیر کچھ بھی کرتے دیکھا کر ڈالا، جو آج کل ہمارے ہاں رسوم اعضاء میں ہو رہا، کہیں سے کچھ نکلا اور ہم نے اس کی نقالی شروع کر دی بے سمجھے بوجھے۔ دین کی سمجھ کے بغیر کرتے دیکھ کے کرنے والے، العاملو علی غیر البصیرہ، عمل کی راہ پر بغیر دینی سمجھ، دینی شعور، دینی بصیرت کے چلنے والے، کالسائر الی السراب، ویسے ہیں جیسے کوئی پیاسا ریت کی چمکتی ریت جو سراب ہے اسے پانی سمجھ کے اس کی طرف چلے، لا تزید سرعت سیرہ الا بودا، لا تزید سرعت سیرہ الا عطشا، جتنا چمکتی ریت کو پانی سمجھ کے اس کی طرف دوڑے گا منزل سے دور ہوگا، پیاس بڑھے گی۔ بد دین کو پہچانے بغیر ہر چیز جو ہوتی ہے دیکھی اسے اپنا لیا، ہر سال نئی رسمیں ایجاد ہوتی ہیں، انہیں اٹھا لینے والی میری بہنیں اور ان کی نقالی میں اور اطاعت گزاری میں میرے بھائی سوچیں، اگر وہ دین نہیں ہے تو تم منزل سے دور ہو رہے ہو، تمہاری پیاس بڑھ رہی ہے۔ پہلے پہچانو تب عمل کرو، گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ گھڑی کی سوئی کہہ رہی یہیں پہ کٹ کرو، مگر میں روایت سنائے بغیر ابھی مجلس
ہوگی وہاں، اور میں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے، اور الحمدللہ روز ختم ہو جاتی، جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ حضور مسجد میں تھکا، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا اللہ درخت لگا دیتا ہے۔ تو ہمارے جیسے کیلکولیشن والے بیٹھے تھے، کئی باغ لگ گئے ایکڑوں میں، جنت تو میری۔ جیسے من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو روئے اس پہ جنت واجب، جنت میری، ہر جگہ جنت میری۔ اچھا کوئی نیکی مجھے ملی ہی نہیں جس پہ اللہ نے جنت سے کچھ کم دیا ہو؟ کوئی نیکی بتائیے جس پہ جزا میں جنت سے کچھ کم ہو؟ وضو کی جزا جنت، نماز کی جزا جنت، گریے کی جزا جنت، کوئی بھی جنت ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کیا وہ الگ بات۔ تو کسی نے کہا کہ باغ کے باغ لگ گئے، اچھی بات تھی، چلیے ٹھیک تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم کچھ کریں نہ کریں، جنت تو ہماری ہو گئی۔ ہماری سوچ بھی ایسی ہی ہے کہ اب کچھ کرے نہ کرے، اتنی عزاداری کر ڈالی، جنت تو ہے، اتنا روئے، اتنے آنسو، اتنا ماتم، اتنا نوحہ، اتنی نماز، اتنا روزہ، جو جو جوڑ رہا ہو، اتنی زیارتیں، اتنا حج، جنت تو ہماری۔ حضور نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، جنت تو تمہاری ہو گئی، مگر یہ خیال رکھنا کہ نیکیوں کا جو باغ تم نے لگایا سبحان اللہ کہہ کے، اسے تمہارے کسی گناہ کی ایک چنگاری بھی جلا کے خاک کر سکتی ہے۔ بس میں نے آپ سے دو باتیں کہنا چاہیں، گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ گناہ کی سزا جہنم ہے، اور گناہ کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ خود تو جہنم لے ہی جاتا ہے، جنت جانے کا جو ہم نے تیاری کی تھی اس سامان کو آگ لگا دیتا ہے۔ لہذا پہلے جائزہ لو، گناہ نہ ہو پھر نیکیوں کی راہ پہ چلو۔ نیکیوں کی راہ پہ بھی پہلے واجبات کو انجام دو، جب واجبات کر کے بھی وقت بچے، ہمت بچے، طاقت بچے، پیسہ بچے، تو مستحبات کی طرف آؤ، تو اس لائق بن جاؤ گے کہ تمہاری نیکیاں قبول ہوتی چلی جائیں اور تمہارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں۔ بس اس سے آگے زحمت نہیں دوں گا۔ 6 محرم کی شب شروع ہو گئی، 5 محرم گزری۔ ابھی میں نے مسجد میں پڑھا تھا کہ آج 5 محرم کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح سے حسین کے خیمے میں فرات سے پانی آنا بند ہو گیا۔ 2 3 4 کو تھوڑا بہت پانی آیا ہے، لیکن اب 5 کی صبح سے پانی نہیں آیا، جو ہے بس وہ ہے 5 6 2 دن یہ بچا ہوا پانی چلا، اور 7 محرم سے پیاس شروع ہو گئی سب کی۔ تو تھوڑا سے پانی ہے تو پھر عباس تو چھوڑیں گے کہ اصغر پی لے، حسین تو چھوڑیں گے کہ سکینہ پی لے، زینب تو چھوڑیں گے کہ محمد باقر پی لے، 7 سے تو اصغر پیاسے، 7 سے تو سکینہ پیاسی، عباس، حسین، زینب، ام کلثوم، رباب کب سے پیاسی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اصغر کا تذکرہ آج 6 کو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پیاس کا آغاز آج سے ہو گیا۔ 7 محرم سے تو حسین کا یہ بچہ پیاسا ہے۔ میں نے ابھی مسجد میں تذکرہ کیا تھا کہ جب آخری صدا حسین نے دی، حل من ناصر ینصرنا، حسین کا دل کتنا بڑا ہے، حسین کے غلاموں سوچو، اکبر کی لاش پڑی ہے زمین پر، کلیجے میں برچھی کھا چکے ہیں اکبر، ٹکڑے جسم کو کندھے سے لگا کے، شانے سے لگا کے حسین نے اٹھایا، زمین پہ رگڑتے ہوئے پیر، بچوں کو بلایا اٹھا کے لے چلو، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بھیا جس کے موت پہ کہا تھا کمر ٹوٹ گئی، اس کی لاش فرات پہ پڑی ہے، اور یہ جتنے مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں سب کے قاتل اس لشکر میں ہے۔ اور حسین پھر کہہ رہے حل من ناصر ینصرنی، کون ہے ہماری مدد کو آئے؟ حسین اگر اس میں سے کوئی نکل آیا تو کیا کہا، دیکھو میرا دل کتنا بڑا ہے، میں اب بھی نجات دینا چاہتا ہوں ان کو، کہ اگر اب بھی یہ نکل آئیں باطل سے حق کی طرف تو ہم ان کو پناہ دینے پہ تیار ہیں۔ علی کے غلاموں اور کنیزوں سوچو، جو دشمن کے لیے اتنا بے چین ہے کہ اپنے گود کے پالے کو قاتلوں کے سامنے آواز دے رہا ہے مدد کو آؤ تاکہ مدد کر کے نجات پا جاؤ، وہ تمہارے لیے کتنا بے چین ہے۔ اٹھو علی کے غلاموں اور علی کی کنیزوں، آواز دو، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں مولا، آپ ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں، آپ نجات دلانا چاہتے ہیں، ہم واجبات کو نہ چھوڑیں گے، ہر حرام سے خود کو بچائیں گے تاکہ آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ حل من ناصرین کی آواز بلند ہوئی، ادھر خیموں سے بی بی کے گریے کی آواز، حسین آ گئے۔ کیا ہوا کہ جب سے تم نے صدائے حل من بلند کی، اصغر کسی گود میں چین نہیں لیتے۔ حسین سمجھ گئے کہ لاؤ میرے بچے کو، لاؤ پانی پلا دیں، پانی پلا لائیں۔
شاید پانی مل جائے. لے کے چلے گود میں, در خیمہ تک پہنچے. رباب خیمے کے در پہ 6 مہینے کے بچے کے پاس کھڑی ہے. حسین کی گود میں بچہ ہے جسے حسین برستے ہوئے تیروں والے کربلا کے میدان میں لے جا رہے ہیں. جہاں سے صبح سے رباب دیکھ رہی ہے جو گیا زندہ واپس نہیں آیا. کبھی مولا محمد کی لاشیں آئیں, کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے آئے. صبح سے ماں دیکھ رہی ہے اور اب اسی میدان میں بچہ جا رہا ہے جہاں درندے اور ظالم ہیں. رباب سر جھکائے کھڑی ہیں, حسین گود میں بچے کو لے کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے بچے کے چہرے پر نظر ڈالی اور نگاہیں اٹھا کے آقا کے چہرے پر نظر ڈالی. شاید رباب جھکا کے سر نگاہیں نیچی کر کے کہہ رہی تھی, آقا میرے بچے کی خیر ہو جو صبح سے گیا زندہ واپس نہیں آیا. حسین پہنچے, ٹیلے کی بلندی پہ پہنچے, کہا تمہاری دشمنی مجھ سے, اس بچے نے خطا کیا کی ہے, پانی دے دو پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے. کسی نے نہ سنا. حسین نے کہا بیٹا تو خود اپنے باپ کی بات پہنچا دے. ایک مرتبہ ہومک کے سوکھی زبان کو پپڑائے ہونٹوں پہ پھیرا, برپا ہوئی قیامت, کوہرام مچا. ایک مرتبہ ابن سعد نے دیکھا تہلکہ ہے. ایک مرتبہ آواز دی حرم اللہ آگے بڑھ, حسین کی بات کو ختم کر. 3 پھلوں کا تیر جس کے لیے بعض جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اتنا بھاری بھرکم تیر تھا کہ لوہے کے ٹکڑے میں مارا جائے تو لوہے کو توڑ دیتا تھا. کہاں 3 کمان پھلوں کا تیر, کہاں 6 مہینے کا کم سن سوکھا گلا. برستا تیر چلا, سنسناتی آواز کانوں میں آئی. اصغر نے ہومک کے گلا بڑھایا, تیر کو گلے پہ روکا, مگر حسین کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا. ابھی حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تھی, ابھی اس سے مشکل امتحان ہے. ارے اکبر زمین پر لیٹے تھے, دونوں ہاتھوں سے زخم جگر میں ہاتھ ڈال کے برچھی کھینچ لی تھی. اب یہاں تو ننھا سا جنازہ ہاتھ میں, گلے کو توڑ کے تیر بازو میں پیوست ہو گیا. ارے جنازہ بھی سنبھالنا ہے, خون بھی چلو میں لینا ہے, تیر بھی نکالنا ہے, اور سیدھا کھینچ نہیں سکتے. کسی طرح پشت سے تیر کو کھینچا, چلو میں خون بھرا, چہرے پہ ملا. ایسے ہی جائیں گے نانا کے پاس, 6 مہینے کے پھول جیسی لاش کو لے کے چلے. ایک مرتبہ شاید رباب کا چہرہ سامنے آ گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, قدم پیچھے ہٹے, پھر دل کو سنبھالا, پھر ڈھارس دی, پھر زبان پہ آواز آئی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے, اس کے حکم کے سامنے سر جھکا ہے. چند بار یہی کیفیت طاری ہوئی, پھر دل کی طاقت جوڑ کے در خیمہ پہ پہنچے. لو رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. ماں چلی, سہم سہم کے چلی, چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی چلی, میرا بھیا پانی پی کے آ گیا. ہبا کا دامن ہٹا, ماں بھی پہنچ چکی ہوئی تھی. ننھے سے سینے پر کرتا خون میں ڈوبا ہوا, تیرے سے شوبہ سے ننھا گلا ایسے کٹا جیسے اونٹ کا گلا نہر کیا جاتا ہے. ماں صاحب کے قدم پیچھے ہٹی, یا بنیا امثلک ینہر, ارے میرے کمسن لال پھول جیسے بچے, کیا اس بے دردی سے تیرے جچے بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں. حسین نے لاش لی, پشت خیمہ پہ آئے, ننھی سی قبر کھودی, ہاتھوں سے دفنایا, مٹی ڈالی,
اٹھ کے کھڑے ہوئے، بہترین منظر کشی کی ہے شاعر نے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، مگر کہاں پناہ نیزوں سے ننھی قبر ڈھونڈی گئی، علی میں پیوست کر کے نکالی گئی، ننھا سے سر کاٹ کے نیزے پہ، کربلا سے شام تک رباب کی نگاہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، ماتم حسین۔